بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات نیوز کا خصوصی ولاگ کہیں ان کہیں آپ کی خدمت میں وجیہ احمد صدیقی لے کر حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے یوم تکبیر، اور آج ہماری گفتگو بہت اہم اور انکشافات سے بھرپور ہے۔ یوم تکبیر 28 مئی پاکستان کے ایٹمی قوت بن جانے کے اعلان کا دن، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس اعلان کے بعد پاکستان کے خلاف جن سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا اس کو کوئی سمجھ نہیں سکا۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اقتصادی طور پر اتنا کمزور کیا جائے کہ وہ IMF کی ہر بات مان لے، اور کسی نہ کسی دن IMF پاکستان پر اتنا دباؤ ڈال دے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام بھی وہ گروی رکھوا لے۔ جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کی اس توازن کو تو اسی دن خراب کر دیا تھا جب اس نے کارگل کی جنگ شروع کی تھی، کارگل کی بے مقصد جنگ۔ چونکہ ایٹمی دھماکوں کے بعد خطے میں وہ توازن قائم ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی پاکستان آئے اور مینار پاکستان پر حاضری دے کر کہ اب بھارت نے پاکستان کو ایک طاقت کے طور پر، ایٹمی طاقت کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور بات اس سے آگے بڑھتی، لیکن پرویز مشرف نے رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ پرویز مشرف کی حرکت، جو کہ ایک سازش تھی اور یقیناً امریکہ کی ایما پر کی گئی تھی، پاکستان کی اس مساوی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے تھی جو اسے بھارت کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کا فیصلہ کس طرح کیا؟ بہت سے لوگ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف دھماکہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ایٹمی دھماکہ وہ خوفزدہ تھے۔ جو کچھ بھی ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا اور ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ کس طرح کیا، اس بارے میں جو کچھ معلومات میرے پاس ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میاں نواز شریف نے 28 مئی 1998 کے ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کرنے کے لیے جب کابینہ کا اجلاس بلایا تو کون کون لوگ تھے جو ان دھماکوں کی مخالفت کر رہے تھے؟ شیخ رشید نے اعتراف کیا کہ ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ ہونے کے بعد وہ فرار ہو کر دبئی چلے گئے، لیکن وہ اس دن انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ ان کا اور راجہ ظفر الحق کا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ شیخ رشید صاحب ایٹمی دھماکے والے دن ملک میں موجود نہیں تھے، فرار ہو گئے تھے، اور اس کا اعتراف انہوں نے خود ایک انٹرویو میں کیا ہے۔ میں اس خوف سے کہ مجھے پتا تھا کہ کب اور کس وقت یہ ہونا، ظاہر ہے میں انفارمیشن کو، آپ یقین کریں صبح کی فلائٹ پکڑ کے میں نکل گیا۔ میں اتنا خوف زدہ تھا، میں نے کہا اتنا حساس مسئلہ ہے، کوئی پٹاخہ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، کہیں سے لیکیج ہو جائے۔ میں پاکستان سے چلا گیا، اور جب میں اترا اس ملک میں نے ایمبیسڈر کو کہا ٹی وی لگاؤ، اس نے کہا مسئلہ کیا؟ میں نے کہا مسئلہ نہ پوچھ، ٹی وی لگا۔ جب اس نے ٹی وی لگایا، کام ہو گیا سارا۔ میں نے کہا فلائٹ اگلی کب جاتی ہے؟ اس نے کہا جی کھانا میں۔ جہاں تک میرے علم میں ہے یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ایٹمی دھماکے کیے جائیں یا $5 ارب حاصل کیے جائیں۔ $5 ارب کی جو پیشکش تھی پاکستان کے لیے، ظاہر ہے ایک اقتصادی طور پر بدحال ملک کے لیے $5 ارب کی پیشکش ایک بہت بڑی بات تھی کہ اس پیشکش کو قبول کیا جائے اور $5 ارب وصول کر لیے جائیں۔ لیکن راجہ ظفر الحق نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں مصر اور اسرائیل کے درمیان دوستی کرانے کے لیے امریکہ نے مصر کو $23 ارب کی پیشکش کی تھی۔ شاید میں رقم صحیح سے یاد نہیں ہے مجھے، 23 تھی 28 تھی، یہ بہرحال یہ 30-28 کے درمیان کی رقم تھی، $23 ارب کی۔ اور اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے انوار السادات نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیمپ ڈیوڈ میں کر ڈالا۔ نوبل پرائز بھی مل گیا انوار السادات کو مناہم بیگن کے ساتھ مل کر، یہ بھی خوب رہی۔ اور جب ان دونوں کو نوبل پرائز مل گیا تو اس وعدے کے نہ پورے ہونے کے پر امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انوار السادات کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ مصر کو 23 یا 30 ارب ڈالر نہیں ملے۔ یہ واقعہ سنا کر راجہ ظفر الحق نے میاں صاحب سے کہا
کہ امریکی امداد کی پیشکش کو قبول کرتے وقت انوار و سادات کے ساتھ ہونے والے اس سلوک کو یاد رکھیں۔ میاں نواز شریف کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے ایٹمی دھماکہ کرنے کے لیے فیصلے کو ترجیح دی۔ راجہ ظفر الحق نے یہ صورتحال میاں نواز شریف کے سامنے رکھ دی اور فیصلہ میاں نواز شریف کو کرنا تھا تو انہوں نے یہی کیا کہ ایٹمی دھماکہ ہوگا۔ لیکن شیخ رشید مفت میں اپنے نام جو ہے وہ کریڈٹ لینے کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب بھی کریڈٹ لینے کے بہت شوقین ہیں، انہوں نے بھی ادھر ادھر کی باتیں کی کہ انہوں نے بہت میاں صاحب کو سمجھایا، میاں صاحب سمجھ نہیں رہے تھے جس طرح سے انہوں نے یہ کہا، اور پھر میاں صاحب نے ان کو خط لکھ کے دیا، پرچی پہ لکھ کے دیا کہ ویل ڈن جاوید ہاشمی۔ اگر میاں صاحب کے ساتھ وہ اتنے ہی مخلص تھے تو انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑا کیوں؟ وہی مشکلات تو راجہ ظفر الحق کے ساتھ بھی پیش آئیں، بالکل پیش آئیں۔ انہوں نے تو ساتھ نہیں چھوڑا، نہ کسی پارٹی میں گئے، ان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ وہ رہے۔ اپنی وفاداریاں تبدیل کر دینا تو بہت آسان کام ہے، لیکن قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ جاوید ہاشمی نے ایٹمی دھماکوں کی حمایت کی تھی یا مخالفت کی تھی یہ ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی ایک معاملے میں جھوٹ بولتا ہے تو تمام معاملات اس کے خراب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ایٹمی دھماکوں کے مخالف تھے ان میں سے ایک ایڈمرل فصیح بخاری تھے۔ میں نے ایڈمرل فصیح بخاری کے ساتھ کئی انٹرویوز کیے ہیں، اور ایڈمرل فصیح بخاری نے مجھ سے صاف صاف کہا کہ وہ ایٹمی دھماکوں کی مخالفت میں تھے، انہوں نے مخالفت کی تھی، یہ ان کی دیانتداری تھی کہ انہوں نے اس بات کا صاف صاف اعتراف کیا، کہا کہ ٹھیک ہے، کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، جب ایٹمی دھماکے ہو گئے انہوں نے مبارکباد دی۔ نواز شریف بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے وقت قازقستان میں تھے اور وہاں سے وہ ملک میں واپس آئے، کابینہ کا اجلاس بلایا، ایٹمی دھماکوں پر مشاورت کی۔ چودھری نثار علی خان اور سرتاج عزیز، مشاہد حسین اور عابدہ حسین، یہ لوگ سخت مخالف تھے ایٹمی دھماکوں کے، بلکہ اس بات کے حامی تھے کہ امریکہ سے $5 ارب لے لیے جائیں، بلکہ شاید کچھ دباؤ ڈال کے اور رقم بھی بڑھا لیا ہے۔ اس وقت آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت، انہوں نے کہا یہ سیاسی قیادت کا فیصلہ ہے۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو راجہ ظفر الحق صاحب نے مجھے بتائے کہ کابینہ میں جنرل جہانگیر کرامت نے کیا کہا۔ جنرل جہانگیر کرامت نے کہا کہ یہ سیاسی قیادت کا فیصلہ ہے، آپ دیکھ لیں اس کے اثرات کیا ہوں گے، منفی مثبت جو کچھ بھی ہوں، لیکن جو فیصلہ آپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل جہانگیر کرامت نے بھی مخالفت کی تھی، لیکن یہ تو خانہ جات کی گواہی ہے، راجہ ظفر الحق کی گواہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل جہانگیر کرامت نے مخالفت نہیں کی، بلکہ یہ کہا جو کابینہ فیصلہ کرے گی، جو نواز شریف فیصلہ کریں گے اس کو ہم مانیں گے۔ راجہ ظفر الحق کے بقول جنرل جہانگیر کرامت نے فصیح بخاری کی طرح ایٹمی دھماکوں کی کھل کر مخالفت نہیں کی۔ فضائیہ کے سربراہ پرویز مہدی قریشی بہت زیادہ حامی تھے ایٹمی دھماکوں کے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے نواز شریف صاحب کو کہا کہ ایٹمی دھماکے ہونے چاہیے، بھارت کو جواب ملنا چاہیے۔ تو اصل کریڈٹ فیصلہ کرنے کا ایٹمی دھماکوں کا راجہ ظفر الحق اور میاں نواز شریف کو ہی جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو سبھی اس کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ اس حوالے سے میاں نواز شریف کو بتانا چاہیے کہ کس کس نے مخالفت کی تھی اور کس کس نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مشہور صحافی جلیس سلاسل اپنی کتاب ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور کہوٹہ میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈان کے ایڈیٹر احمد علی مرحوم اور مجیب الرحمن شامی کو بھی دیکھا کہ وہ اس معاملے میں ایٹمی دھماکوں کے مخالف تھے، مجیب الرحمن شامی، جبکہ مجید نظامی بڑے بھرپور طریقے سے حامی تھے۔ ایئر مارشل اصغر خان سیاستدانوں میں واحد شخصیت تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایٹمی دھماکہ کرے۔
جنرل جہانگیر کرامت نواز شریف کے ساتھ اختلافات کی بنا پر استعفیٰ دے کر چلے گئے، جس کے نتیجے میں بہت بڑی بدقسمتی نے پاکستان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ بھی استعفیٰ دے کر امریکہ کے تھنک ٹینک کی ملازمت اختیار کر بیٹھے۔ ایٹمی دھماکہ ہو گیا، پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی طاقت بن گیا۔ پاکستان نے یہ ایٹمی طاقت 1984 میں ہی حاصل کر لی تھی۔ اس بات کا انکشاف جنرل اسلم بیگ میرے ساتھ کئی انٹرویوز میں کر چکے ہیں۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کرنے کی صلاحیت 1984 میں حاصل کر لی تھی، اور اس وقت جنرل ضیاء الحق نے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو اس حملے کی دھمکی دی تھی، کیونکہ بھارت نے اپنی فوجیں پاکستان کی سرحد پر لا کر کھڑی کر دی تھی، جس کے بعد بھارت اپنی فوجیں واپس لے گیا تھا۔ لیکن یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں کی قدر نہیں کی جن کی شب و روز محنتوں نے پاکستان کو یہ مقام دلایا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے عملی قدم اٹھانے والوں کو امریکہ نے اپنے طور پر عبرت کا نشان بنایا۔ جنرل اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والی 5 اہم شخصیات میں سے 3 کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ کیا گیا، بے نظیر بھٹو کو دہشت گردی کے نام پر قتل کیا گیا، اور ایٹمی دھماکے کرنے والے نواز شریف کو اقتدار سے محروم کر کے سیاست سے نااہل کیا گیا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پرویز مشرف کے ہاتھوں ذلیل کروایا گیا، اور وہ تمام عمر نظر بند رہے، ان کی شخصی آزادی چھین لی گئی۔ یہ سب کچھ ہم نے اس شخص کے ساتھ کیا جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ آج 28 مئی کو ہم فخر تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر کا اپنا شعر ہے، گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر جو الزامات لگائے گئے اور جو جبری اعتراف کروایا گیا، وہ سب اس کھیل کا حصہ تھا جس کا خاکہ امریکہ نے لکھا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پرویز مشرف نے پاکستان کی ایٹمی صلاحیتوں کے بارے میں تمام اہم اور خفیہ معلومات امریکہ کے حوالے کر دی ہیں۔ انہوں نے اسی انٹرویو میں کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے دور میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام بالکل محفوظ تھا، بلکہ بے نظیر بھٹو کے دور میں پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی بھی حاصل کی، اور پرویز مشرف کو تو امریکہ لایا ہی اسی لیے تھا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم کیا جائے، اور پرویز مشرف نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی تمام حساس معلومات امریکیوں کے حوالے کر دی، اور نمونے کے سینٹریفیوجز تک امریکہ بھجوا دیے، یعنی جن کے اوپر پاکستان نے ایٹمی تجربات کیے تھے وہ تمام آلات پرویز مشرف نے امریکہ بھجوا دیے۔ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر مرحوم کا انکشاف تھا، وہ جانتے تھے کہ پرویز مشرف نے کیا کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا وہ تو مجھے بھی امریکہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے، لیکن میر ظفر اللہ خان جمالی نے اپنی وزارت عظمیٰ کی قربانی دے کر مجھے امریکہ کے حوالے نہیں کرنے دیا۔ پرویز مشرف نے میرے گھر پہ چھاپا مار کر حساس معلومات کی دستاویزات نکال کر امریکہ تک پہنچائیں۔ میر ظفر اللہ جمالی نے جو بات مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر نے بتائی، خود میر ظفر اللہ جمالی کے ساتھ ایک انٹرویو میں مجھے ان سے معلوم ہوئی تھی۔ پرویز مشرف نے صرف یہی نہیں کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر پہ ظلم کیا، بلکہ ان کی تمام ٹیم اس کو گرفتار کر کے قید میں ظلم و ستم کر کے ان کو معاشی طور پر تنگ کر کے بہت پریشان کر کے رکھا۔ اس کی تفصیلات ہم کسی وقت آپ کو بتائیں گے۔ پرویز مشرف پاکستان کو جس طریقے سے ایٹمی قوت کے لیے کام کرنے والوں کو ذلیل کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج اسی محسن کشی کا نتیجہ ہے کہ بھارت کا وزیر اعظم مودی اپنی اوقات سے باہر نکل کر پاکستان کو جس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے، ذرا یہ سن لیجیے۔
آج آپ دیکھیے جو پاکستان 70 سالوں سے بھارت کو پریشان کر رہا تھا، جس کے ہاتھ میں بم کا گولہ رہتا تھا، آج اس کے ہاتھ میں بیخ کا کٹورا ہے۔ اب ایک نئی صلاح آپ کو دی گئی ہے کہ بھئی پاکستان سے ذرا ڈر کے رہو، اس کے پاس نیوکلیئر بم ہے۔ ایسا ہے وہ طاقت کو میں خود لاہور جا کر کے چیک کر کے آیا اور بنا کوئی سیکیورٹی چیک میں سیدھا چلا گیا اور وہاں پر ایک رپورٹر رپورٹ کر رہا تھا، اللہ توبہ، ہائے اللہ توبہ، یہ بنا ویزا کیسے آ گئے؟ یہ چرچا تھی ٹی وی پہ، یہ بنا ویزا کیسے آ گئے؟ ارے وہ تو میرا ہی دیش تھا یار کسی زمانے میں۔ مودی کی دھمکیاں سننے کے بعد ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان بھارت کو منہ توڑ جواب دے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھیوں کو وہ مقام دیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ وہ پاکستان کے ہیرو ہیں، پاکستان کے محسن ہیں۔ ان سب لوگوں کو ہم ان کا وقار بحال کریں۔ ڈاکٹر قدیر تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، لیکن ہمیں ایک قومی ہیرو کے طور پر انہیں ان کا مقام دینا چاہیے تاکہ قوم کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق، بے نظیر بھٹو، میاں نواز شریف کا نام تو آتا ہی ہے، لیکن اس پروگرام کو محفوظ رکھنے میں غلام اسحاق خان، جنرل اسلم بیگ اور جنرل وحید کاکڑ کے نام بھی آتے ہیں، اور انہیں بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو جنہوں نے پاکستان کے لیے میزائل ٹیکنالوجی کے حصول میں نہایت اہم کردار ادا کیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمارا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ الناصر۔